سوشل اسٹڈی چیپٹر نمبر 1 نزول قرآن کے ادوار۔ نزول قرآن کا مکی دور۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے ہجرت تک کا دور مکی دور کہلاتا ہے۔ اس عرصے میں نازل ہونے والی صورتیں اور آیتیں خواہ مکے میں نازل ہوئی ہوں یا کسی بھی دوسرے مقام پر نازل ہوئی ہوں، مکی صورتیں اور آیتیں کہلاتی ہیں۔ نزول قرآن کا مدنی دور۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے وفات تک کا دور مدنی دور کہلاتا ہے۔ اس عرصے میں نازل ہونے والی صورتیں اور آیتیں خواہ مدینہ میں نازل ہوئی ہوں یا کسی بھی دوسرے مقام پر نازل ہوئی ہوں، مدنی صورتیں اور آیتیں کہلاتی ہیں۔ مکی اور مدنی صورتوں کی تعداد۔ قرآن حکیم کی کل 114 صورتیں ہیں، جن میں 6236 یعنی 6236 6236 آیات اور 558 558 رکوع ہیں۔ یعنی قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں، جن میں 6236 آیات ہیں اور 558 رکوع ہیں۔ عموماً ان آیات کی تعداد 6666 اور رکوعات کی تعداد 540 بتائی جاتی ہے، جو کہ غلط ہے۔ آیات اور رکوع کی صحیح تعداد قرآن حکیم سے گن کر تحقیق کی جا سکتی ہے۔ قرآن حکیم کی بعض صورتیں مثلاً سورۃ الرحمن، سورۃ التین، سورۃ القدر، سورۃ العصر، سورۃ الفلق، سورۃ الناس وغیرہ کے زمانے نزول کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک صورت کو کسی تحقیق نے مکی قرار دیا ہے اور کسی دوسری تحقیق نے محققین نے اس کے برعکس اسے مدنی قرار دیا ہے۔ مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات۔ مدنی صورتوں کی خصوصیات۔ نمبر 1، مدنی صورتیں عموماً طویل ہوتی ہیں یعنی لمبی ہوتی ہیں۔ نمبر 2، مدنی صورتوں کی آیات بھی عموماً لمبی ہوتی ہیں۔ نمبر 3، مدنی صورتوں میں زیادہ تر عبادات، اعمال اور احکام وغیرہ کا ذکر ہے۔ نمبر 4، اقتصادی و معاشی امور سے متعلق رہنمائی عموماً مدنی صورتوں میں ہی ملتی ہے۔ نمبر 5، سیاسی، سماجی اور معاشرتی احکام کا بیان زیادہ تر مدنی صورتوں میں ہی ہے۔ نمبر 6، مدنی صورتوں میں انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب بھی کثرت سے ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بھی ترغیب بار بار دی گئی ہے۔ نمبر 8، مدنی صورتوں میں زیادہ تر خطاب صرف اہل ایمان کو ہے، یعنی یہ مدنی صورتوں میں زیادہ تر اہل ایمان کو ہی تلقین کی گئی ہے۔ مکی صورتوں کی خصوصیات۔ نمبر 1، مکی صورتیں عموماً چھوٹی چھوٹی اور مختصر ہیں۔ نمبر 2، مکی صورتوں کی آیات بھی عموماً چھوٹی چھوٹی ہیں۔ نمبر 3، مکی صورتوں میں عقائد مثلاً توحید، اللہ کو ایک ماننا، رسالت یعنی رسولوں پر ایمان اور آخرت کا بیان بہت زیادہ ہے۔ نمبر 4، مکی صورتوں میں عقائد کے علاوہ اخلاقیات پر بھی بہت زور دیا گیا ہے۔ نمبر 5، مکی صورتوں میں کفار اور مشرکین کے لیے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے اور مومنین اور مسلمین کے لیے اجر و ثواب اور جنت کی خوشخبریاں بہت زیادہ ہیں۔ نمبر 6، پہلے اقوام کے قصص اور ان کی نافرمانیوں اور ان کی ہلاکت اور ان کی بربادی کا بیان بھی عموماً مکی صورتوں میں ہی ہے۔ نمبر 7، مکی صورتوں میں عموماً خطاب پوری انسانیت کو کیا گیا ہے۔ نمبر 8، مکی صورتوں میں زیادہ تر وسیع آیات ہیں اور مشکل الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ نمبر 9، سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کے علاوہ تمام ایسی صورتیں جن کی ابتدا حروف مقطوعات سے ہو رہی ہے وہ مکی ہیں۔ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران ایسی صورتیں ہیں کہ جو مدنی ہیں لیکن ان کی ابتدا حروف مقطوعات سے ہے۔
نمبر 10، تمام ایسی صورتیں کہ جن کی ابتدا میں یعنی ان کے شروع میں مختلف چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے وہ مکی ہیں۔ سورۃ التین، سورۃ العادیات اور سورۃ العصر کی ابتدا بھی قسم سے ہی ہے، یعنی ان کے ترجمے، ان آیات اور ان کے ترجمے بھی کسی چیز کی قسم سے ہی شروع ہو رہے ہیں، لیکن ان کے مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ عموماً انہیں مکی میں ہی شمار کیا گیا ہے۔ نمبر 11، ایسی تمام صورتیں جن میں آیت سجدہ ہے وہ مکی ہیں۔ سورۃ الحج میں بھی آیت سجدہ ہے، لیکن اس کے مکی یا مدنی ہونے میں بھی اختلاف ہے۔